الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ دو تین ہفتے سے ہماری آیت شریفہ چل رہی ہے جس میں تین حکم ہیں، تین جملے ہیں آیت شریفہ کے۔ پہلا جملہ ہے اور پہلا حکم ہے اليوم احل لکم الطیبات، کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ اس کی تفسیر اور اس سے متعلق تفصیلات 2 ہفتے پہلے آ چکی ہے، اور دوسرا جملہ تھا جو گزشتہ ہفتے جس کی تفصیل بیان کی گئی، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ گزشتہ ہفتے تفصیل سے یہ بات بیان کر دی گئی کہ یہاں پر طعام کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، اور اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ تمام کتاب والے نہیں، کوئی بھی کتاب ہو، کتاب سے مراد یہاں پر آسمانی کتاب، ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو آسمانی کتاب دی گئی۔ اور آسمانی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم تو ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ تورات، انجیل، زبور اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ صحیفے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے ان کا تو کوئی وجود دنیا میں ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے دنیا میں فی الحال ان کا کہیں کوئی وجود نہیں۔ ہاں، تورات، انجیل، زبور ان کو ماننے والے بھی ملتے ہیں اور یہ کتابیں بھی ملتی ہیں۔ تو تورات کے ماننے والے یہود کہلاتے ہیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، اور زبور کے ماننے والوں کو سائبین کہا جاتا ہے۔ تو اصل یہ 3 فرقے ہیں، یہود، عیسائی اور سائبین۔ ان کا ذبیحہ حلال ہے، جبکہ اللہ کا نام لے کر یہ ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذبح کرنے کا طریقہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، چونکہ نکاح کرنے کا طریقہ بھی تقریباً، اور نکاح کے مسائل، نکاح کے شرائط، گواہ، اعلان، طریقہ نکاح سب وہی ہے جو مسلمانوں کے یہاں ہے۔ گزشتہ ہفتے تفصیل سے یہ بات آ چکی تھی کہ مصر کے ایک بڑے مفتی ہیں، مفتی عبدہ، تو ان سے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ایک بڑی غلطی ہوئی، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اہل کتاب سے مراد یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ تمام فرقے، چونکہ ہر فرقے کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہے، چاہے وہ سکھ ہو، آریہ ہو، بدھ ہو، مشرکین ہو، تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا، ہر کتاب والوں کا، ہر فرقے کا، چاہے وہ مشرک ہو، آریہ ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، سب کا ذبیحہ حلال، حالانکہ انتہائی غلط بات ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے فتویٰ لکھا انہیں فوراً ہٹا دیا گیا عہدے سے۔ گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ اس دین کا ایک معجزہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سراسر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو چاہے کہنے والا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، عام آدمی کا قلب بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔
عام انسان کا دل بھی اس پر اطمینان نہیں ظاہر کرتا، کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو اس سے مراد خاص طور سے ان کا ذبیحہ ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو حلال جن چیزوں کو اللہ نے کیا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھ کر استعمال کریں، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھ کر ان سے بچیں۔ پھر گزشتہ ہفتے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے حلال رزق کی، حلال چیزوں کے استعمال کی۔ حلال رزق استعمال کرتا ہے اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، اس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے، اور حرام روزی کھاتا ہے، حرام رزق، تو اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہے، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی برکت نہیں ہوتی، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حلال رزق دیا ہے، حلال روزگار دیا ہے، تو اس روزگار کو وہ لازم پکڑے اور بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رزق فی شیء فلیلزمہ، جسے اللہ تعالیٰ نے حلال روزگار عطا فرمایا ہے تو اپنے حلال روزگار کو لازم پکڑ کر رکھے، بلا وجہ روزگار نہ بدلے، کاروبار نہ بدلے۔ ایسا نہ ہو اس سال یہ کاروبار، اگلے سال دوسرا کاروبار، تیسرے نہیں، جب ایک کام چل رہا ہے تو اس میں چلتا رہے۔ اللہ نے اس میں روزی رکھی ہے، اور اصل تو روزی دینے والے اللہ ہیں۔ یہ کاروبار، یہ روزگار، یہ کارخانے، یہ دکانیں، یہ ملازمتیں، یہ تجارتیں، یہ کاشتکاریاں، یہ سب کے سب ایک ذریعہ ہیں، ایک سبب ہے۔ اصل رزاق اللہ ہے۔ آدمی کو یہی سوچ کر دکان کھول کر بیٹھ جائے، میں دکان پر بیٹھ گیا، اب رزق کو اللہ بھیجے، میں تجارت کر لی، اللہ روزی دے گی۔ یقین اللہ کی ذات پر رکھے، اور اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ جو ہمارے مقدر کی روزی ہے وہ ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر سیزن میں ہم کو مل کر رہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بھائی کا واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک بھائی ذکی نام کے، انہوں نے کتب خانہ کر رکھا تھا، تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ شدید بارش ہو رہی تھی، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسی بارش میں کون کتابیں لینے کے لیے آئے گا؟ بارش میں آدمی اپنا ضروری سامان لینے کے لیے ہی نہیں نکلتا، بہت ہی ضروری سامان ہو، دوائی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے جس کے بغیر چارہ نہ ہو، اس کے لیے انسان باہر نکلتا ہے۔ کتابیں اس گئے گزرے دور میں، انحطاط کے دور میں، علم سے بے رغبتی، بے ذوقی، پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے، اور آج کل یہ موبائل کا دور ہے، جو کچھ دیکھنا ہے موبائل پر دیکھ لیتے ہیں، تو کون کتابیں لینے کے لیے آئے گا؟ تو بار بار یہ خیال آتا رہا کہ آج دکان پر جا کر کیا کروں گا، لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہی غالب رہا کہ چلو جا کر بیٹھ جاتے ہیں دکان پر، کوئی آیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو شام کو بند کر کے آ جائیں گے۔ تو میں دکان پر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جتنی کتابیں، جتنی سیل اور دنوں میں ہوتی تھی، اتنی سیل اس سخت بارش میں بھی ہوئی۔ لوگ چھتری اور برساتی پہن کر آ رہے ہیں اور کتابیں لے جا رہے ہیں۔ تو نظام خداوندی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے جس کو جو روزی روزگار دیا ہے، اگر اس میں روزگار مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، تو اس کو لازم پکڑ کر رکھے، اس کو بدلے نہ بلا وجہ۔ اگر روزی مل رہی ہے، ہاں اگر نہیں چل رہا ہے، بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، پھر اس کو بدل دینا چاہیے۔ اس کی بھی تشریح کر دی گئی تھی، یہ بھی دعا سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ یاد ہو گئی یہ دعا؟ کس کس کے یاد ہوئی؟ گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ آپ یاد کر لینا، روز ایک جملہ یاد کرو گے تو ایک ہفتہ ہے، 5 جملے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو کسی کو یاد ہوگی یہ وضو کے درمیان دعا پڑھنے کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اور صحابہ نے ہم تک پہنچائی 1450 سال سے، جو کہ تو محفوظ، تو یاد کرنی چاہیے۔ کتنی پیاری دعا! وضو کرتے وقت آدمی پڑھ لے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے روزی میں برکت دے دے، وقنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو تو نے مجھے روزی دے دی اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے میرا کام چلتا رہے۔ ولا تفتنی بما زویت عنی،
جو تو نے مجھ سے روک لیا، جو آپ مجھے دینا نہیں چاہتے ہیں، یا جس روزگار کے ذریعے آپ مجھے کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو اس میں مجھے فتنے میں مبتلا نہ فرما۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے روزگار تو میں نے کوئی کام کر رکھا ہے، اس میں روزی تو میری رکھی نہیں آپ نے، لیکن میں اسی میں لگا رہا ہوں، نقصان پر نقصان نہیں، میں اس سے ہٹ جاؤں۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ ایک جملہ بھی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، آپ اس کو یاد کریں کل تک، اور 5 مرتبہ آپ وضو کریں گے اسی کو پڑھ لیں صرف۔ اگلے دن دوسرا جملہ یاد کر لیں، ووسع لی فی داری، ووسع لی فی داری، ایک دن اس کو پورے 24 گھنٹے اسی کو، وبارک لی فی رزقی تیسرے دن یہ، چوتھے دن پھر چوتھا، وقنعنی بما رزقتنی۔ 2 دن میں ایک جملہ یاد ہوگا تب بھی یاد ہو ہی جائے گی، تو انشاءاللہ کریں گے اب کا، تو اگلے ہفتے سنی جائے گی آپ حضرات کی دعا، سنا دینا، ہاں جبھی تو کچھ فائدہ ہوگا سننے سے، جبھی تو اب اتنی زندگی ہماری گزر گئی، سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کوئی دعا بتلائی تھی، خود آپ نے پڑھی ہے اور ہم نے ایک بار بھی نہیں پڑھی، اتنی مرتبہ وضو کر لی، تو کچھ تو کرنا چاہیے، کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو خیر، اللہ نے اگر کسی کو روزگار دیا ہے تو اس روزگار کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو بلا وجہ نہیں بدلنا چاہیے، ہاں کوئی وجہ ہے پھر بدل سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں گزشتہ ہفتے آ گئی تھی، یہ کچھ رہ گئی تھی، آج عرض کر دی۔ اس آیت شریفہ کا تیسرا جملہ ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تمہارے لیے حلال کر دی گئی مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو، ان کا مہر دے دو، محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، تم ان سے نکاح کرنے والے ہو نہ کہ زناکاری اور بدکاری کھلم کھلا کرنے والے، اور نہ ہی تم ان سے پوشیدہ طور سے دوستی کرنے والے ہو۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے مسلمان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پھر مسلمان عورتوں میں بھی محصنات کا لفظ آیا، محصنہ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے محصنہ کے آزاد اور دوسرے معنی ہے عفیفہ اور پاک دامن۔ تو تم مسلمان عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال، تم نکاح کرو، لیکن کوشش یہ کرو کہ تم نکاح کرو پاک دامن مسلمان عورت سے، عفیفہ پاک دامن مسلمان عورت سے، با حیا، فاسقہ، فاجرہ، کھلم کھلا گناہ کرنے والی، بے پردہ پھرنے والی ایسے عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس سے تمہارا دینی نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان بھی ہوگا۔ پاک دامن عورت کی تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے۔ آدمی جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے والے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، بعض لوگ تو مال کے لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، وہ مال کی وجہ سے عورت سے نکاح کرتے ہیں، وہ مالدار گھرانہ تلاش کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے، نہ انہیں خوبصورتی چاہیے، نہ دینداری چاہیے، نہ خاندان چاہیے، نہ شرافت، کچھ نہیں، کیسے بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لفنگے ہو، کتنے بھی دنگائی ہو، کچھ بھی ہو، بس مالدار ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور ولی جمالہا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، صرف خوبصورتی۔ ولی حسبہا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نکاح کرتے ہیں کسی عورت سے اس وجہ سے کہ وہ بڑے خاندان کی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، بڑے خاندان کی ہے اور بڑے حسب نسب والی ہے، تو اس گھرانے میں میری شادی ہو جائے گی، میں بھی معاشرے کے اندر بڑا آدمی سمجھا جاؤں گا۔ خاندان کی بڑائی، اس کی شرافت، عزت کو دیکھتے ہیں۔ ولی دینہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نکاح کرتے ہیں عورت کی دینداری کو دیکھ کر، وہ مال کو نہیں دیکھتے،
جمال کو نہیں دیکھتے، خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی ان کی نظر حسب نسب پر ہوتی ہے، بڑے خاندان کی ہے، بڑے گھرانے کی ہے۔ ان کی مین نظر جو ہوتی ہے وہ عورت کی دینداری پر ہوتی ہے، لڑکی کی دینداری پر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ اصل کامیابی جو ملے گی وہ دیندار عورت کو منتخب کر کے نکاح کے لیے اس سے کامیابی ملے، اس کو ترجیح ہو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روایات کے اندر وجہ بیان فرمائی کہ مال کی وجہ سے کیوں نہیں نکاح کی اور جمال کی وجہ سے کیوں نہ نکاح کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ مالداری یہ تمہیں سرکشی میں ڈال سکتی ہے۔ جو آدمی مال کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقر دیتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی خوبصورتی وہ تمہیں سرکشی میں ڈال دے، تمہیں سرکشی میں ڈال دے، فتنے میں ڈال دے، تم شریعت سے، دین سے، اللہ رسول سے غافل ہو جاؤ۔ تو لہذا ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ اصل چیز دینداری ہے۔ دینداری کو دیکھ کر اپنے بچوں اور بچیوں کو شادی کرو۔ جس طریقے سے بچی کے اندر دینداری کو دیکھا جاتا ہے تو جب ہم بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اس وقت بس یہ دیکھ لیتے ہیں لڑکا پیسے والا ہونا چاہیے، کاروبار اچھا ہونا چاہیے۔ نہیں، صرف اتنا دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بچی پر آپ ظلم کر رہے ہو۔ جس طریقے سے آپ کی بچی دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور تلاوت کرتی ہے، باپردہ رہتی ہے، آپ اس کے لیے لڑکے کا انتخاب بھی ایسے کا ہی کریں کہ جو نمازی ہو، قرآن کریم پڑھتا ہو، دیندار مزاج والا ہو۔ بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے لڑکی بیچاری بڑی پارسا اور بڑی نیک پرہیزگار ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی تلاوت کرنے والی ہے، اور شوہر مل گیا نشے والا۔ تو یہ ظلم نہیں ہوا، صرف آپ نے مالداری کو دیکھ کر دیا؟ نہیں، پوری تحقیق کرے لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو چھوڑ دو اس کو۔ جب اسے اللہ کے حقوق کی فکر نہیں تو وہ بندوں کے کیا حقوق ادا کر دے گا؟ جو آدمی اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے کھانے کے لیے روزی دی، جس اللہ نے سب کچھ دیا، سب کچھ اللہ نے دیا، اور جس کی بڑی قدرت ہے کہ جس کو اس کا حق ضائع کرنے کی کوئی فکر نہیں، بلا لاپرواہی بالکل اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو بندوں کے حقوق کیا ادا کر دے گا؟ وہ لڑکی کا کیا حق ادا کرے گا؟ بالکل نہ کرو، اللہ تعالیٰ دوسرا رشتہ دے گا۔ تو اس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لڑکی کو تو سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، چال بھی، ڈھال بھی، سب ذرا سی چیزیں، اور لڑکے پر کوئی بھی نہیں توجہ کرتا۔ اس لیے پھر بعد میں چل کر دقت آتی ہے، توڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے لڑکیوں پر، بچیوں پر ظلم ہو۔ ان کا ہمسر، ان کی برابری کا دیکھنا چاہیے۔ بچی ہماری دیندار ہے تو بچہ بھی دیندار ہونا چاہیے، جس نوعیت کی بچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، کہ تم مومن عورتوں سے جو پاک دامن ہیں ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ حلال تو ہر مومنہ سے نکاح ہے، بس کافرہ اور مشرکہ سے نکاح حرام ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اللہ نے فرمایا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ لیکن بہتر، اور جو پاک دامن نہیں ہے، غیر پاک دامن ہے، ان سے بھی نکاح حلال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی پاک دامن عورت سے ہی نکاح کرے، اولاد پھر اچھی پیدا ہو، اس کا اثر اولاد میں آئے گا۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، جس طریقے سے مومنہ پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہے تو ایسے ہی اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ کون سی عورتیں؟ محصنات کے یہاں دونوں معنی، ایک تو وہی پاک دامن، دوسرے معنی آزاد۔ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی آزاد عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، باندیا نہیں ہے، اور ان کی بھی نکاح کرنا ہے، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، بہت سے صحابہ کی رائے یہی ہے
کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا یہود و نصارہ سے جائز ہے، ان کے عورتوں سے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اہل کتاب کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دیں، یہ پچھلے ہفتے بتلا چکا میں، یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان کسی اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کسی یہودی یا نصارے عیسائی اہل کتاب کے نکاح میں دے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، اہل کتاب کے عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن وہ اہل کتاب آج کل صرف رجسٹروں میں اہل کتاب ہے، وہ حقیقی اہل کتاب نہیں ہے، سب تو دہریے ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ بات بھی آ چکی ہے۔ آج کل یہ جو یہودی اور عیسائی پائے جاتے ہیں تو شاید ہی کوئی یہودی اور عیسائی اپنے اصلی مسلک پر ہو، ورنہ سب کے سب یہ تقریباً دہریے ہیں جو اللہ کے بھی منکر ہیں۔ تو ان کی نہیں، یہ تو دہریے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ اہل کتاب جو حقیقی اہل کتاب ہے، جو اللہ کو معبود مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، وہ اہل کتاب مراد ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم ان کو ان کا مہر دے دو، اور تم نکاح کرنے والے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی عورتیں ہوں یا مسلمان عورتیں ہوں یا اہل کتاب عورتیں ہوں، غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ ہی یہ ہو کہ چپکے سے تم ان سے دوستی کر لو اور دوستی کر کے بدکاری میں مبتلا ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ نہ کسی مومن عورت سے اس طرح کے تعلق قائم کرنا، اور نہ ہی کسی اہل کتاب کی عورت سے اس طرح کا تعلق قائم کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی ایمان کا انکار کرے گا اس کا عمل غارت اور اکارت اور ضائع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ایمان سے مراد یہاں پر ایمانیات، یعنی یہ تمام چیزیں جو ابھی بیان کی گئی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ حرام ہے، ان سب کا تعلق ایمانیات سے ہے، یہ سب کے سب ایمانیات میں سے ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن چیزوں کا نص قطعی سے، قرآن و حدیث سے حلال ہونا معلوم ہو گیا، ان کو حلال سمجھنا اور ان کے حلال ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ذرہ برابر دل کے اندر کھٹک اور شک و شبہ نہ ہو، اور جن چیزوں کا قرآن و حدیث سے حرام ہونا ثابت ہو گیا ان کو حرام سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو، یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حلال ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس کو ہم نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال، جسے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام۔ تو یہ سب کی سب چیزیں ایمانیات سے ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی ایسی چیز کا انکار کرے گا جس پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا، کوئی اس کا انکار کرے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کرنے سے کفر لازم آئے گا، کفر لازم آیا تو جتنے بھی نیک عمل کر رکھے ہیں وہ سب کفر ختم کر دے گا، وہ سب مٹا دے گا، سب ضائع ہو جائے گی۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو آدمی ایمانیات کا انکار کرے گا، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اس کا نیک عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، مولا کریم ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، قرآن و حدیث کی ہمیں صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و حدیث کے یا اللہ علوم سے ہمیں خوب حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہماری زندگی کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما۔
اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما، اپنی کامل معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے پڑھانے کے اندر یا اللہ ہمارے تمام اعمال کے اندر اثر اور اجر پیدا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ نقصان جن کا ہوا ہے، یا اللہ کسی بھی طرح کا نقصان ہوا ہو جانی مالی، یا اللہ اس کی تلافی فرما دیجیے۔ یا اللہ ان سب کو نعم البدل عنایت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے انہیں قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو اللہ غیب سے ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما۔ مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق